اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ آج ہم آمین کی تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً ہم سب احباب مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ چاہے ہماری جامع مسجد کے منتظمین ہیں حاجی محمد اطہر امین صاحب جی ایم کرات والے اور حاجی محمد اقبال صاحب، ماشاءاللہ دیگر ہماری انتظامیہ کے احباب سارے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور حافظ عبدالحنان والد محترم بھائی محمد جواد صاحب اور دادا جان کا کیا نام ہے، گلزار احمد صاحب، ماشاءاللہ دیگر جتنے بھی اہل خانہ دوست احباب جتنے آئے ہیں سارے احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ ڈگری اللہ رب العزت نے جو ان کو عطا کی ہے، باقی دنیا کی ڈگریاں جو ہیں وہ ساری ادھر ہی رہ جانی ہیں، اور یہ ڈگری ایسی ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، قبر حشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ اور اس ڈگری کے دلوانے میں جو مرکزی کردار ہے وہ ہمارے اس علاقے کی مشہور شخصیت حافظ محمد طارق حیدری صاحب، جنہوں نے اس بچے کو ہماری اس جامع مسجد شاہ جماعت میں داخل کروایا، تو یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جب کوئی داخل کروانے والا ہو وہ داخل کروا کے جائے، اور استاد پڑھانے والا پڑھائے، اور ماں باپ جو ہیں بچے کی دیکھ بھال کریں۔ فرما بچہ جب کامیاب ہوتا ہے تو جس نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے، ہر آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور آج الحمدللہ بچے نے مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اب یہ ہے، اب مرحلے ہیں دو۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ بس یعنی آمین کر لی، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بچہ بالکل ہی قرآن سے لا تعلق ہو جاتا ہے، تو یہ چیز بھی بالکل غلط ہے۔ اگر بچے کے سینے میں قرآن کی دولت ہے تو یہ سینہ کوئی عام سینہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہزاروں سینے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں قرآن نہیں ہوتا، مگر جس سینے میں قرآن آ جاتا ہے اس کا احترام لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سینہ پھر عام سینہ نہیں، یہ مدینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یعنی آمین کے بعد والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو قرآن کے ساتھ اس کا تعلق قائم رکھیں، پھر یہ دولت محفوظ رہتی ہے، اس کی برکات سامنے آتی ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے، ایک ہے صرف الفاظ کا حافظ ہونا، ایک ہے صرف الفاظ کا حافظ ہونا۔ ابھی بچے نے صرف الفاظ کو یاد کیا، الفاظ کو حفظ کیا ہے۔ ویسے قرآن کا حافظ اگر دیکھا جائے تو کس کو کہا جاتا ہے؟ نور انوار کے اندر موجود ہے، فرمایا قرآن کہتے ہیں الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے۔ الفاظ اور معانی دونوں کا مجموعہ جب ملتا ہے تو اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو صرف ایک جہت بچے نے یاد کیے، صرف الفاظ کا حافظ ہوا ہے، اور مکمل حافظ بندہ تب ہوتا ہے جب الفاظ کا بھی حافظ ہو، قرآن کے معانی کا بھی حافظ ہو۔ تو ہم اس لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچے کو توفیق دے، والدین کو توفیق دے کہ آگے جو سلسلہ ہے درس نظامی کا وہ بھی چلائیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں صحیح حافظ یعنی قرآن اور معانی کا حافظ وہ بن سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت بچے کو کامیابی عطا کرے، ماں باپ کو اجر عظیم عطا کرے، اور ماں باپ کو قیامت والے دن جو رب تعالیٰ کی طرف سے نورانی تاج ملے گا، وہ دنیا کائنات کی سارے انسان موجود ہوں گے رب کے دربار میں، تو حافظ قرآن کے والدین کو نورانی تاج عطا کیا جائے گا، ان کے سروں پر نورانی تاج رکھا جائے گا۔ تو یہ فضیلتیں، یہ برکتیں حافظ قرآن کے لیے ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لو، وہ عارضی ہو سکتی ہے، کوئی ناظم بن جائے، کوئی ایم پی اے بن جائے، کوئی ایم این اے بن جائے، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر بن جائے، تو وہ سابقہ ہو جاتا ہے، اس کا عہدہ ختم ہو جاتا ہے۔
مگر حافظ قرآن یہ ایسا یعنی عہدہ ہے کہ یہ ساری زندگی برقرار ہے، بلکہ اگر سلسلہ بندہ چلاتا رہے تو عزت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی فرق ہے ایک کنجر میں اور ایک عالم دین میں۔ کنجر کی تب تک عزت ہوتی ہے کہ جب تک اس کا حسن باقی ہوتا ہے، جب اس کا حسن ختم اسے کوئی دیکھتا ہی نہیں، مگر حافظ اور عالم جو اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کا مقام اور بڑھتا جاتا ہے، اور جب بالکل چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتا کہ اس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ آرزو یہی ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر اونچے سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ آپ کی دعائیں ہیں جو مجھے لے کے چل رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں ہم بے سر و سامان ہیں، مگر جتنا بندہ کر سکتا ہے جہاں بھی رہے وہ دین کا کام کرے تو صحیح نا۔ یہ تو نہیں کہ محض روٹی کھا کے مجھے تنخواہ دیتے میں کھانا کھاؤں اور میں تنخواہ وصول کروں اور سو جاؤں، فرمایا یہ دین کا کام نہیں ہے۔ دین کا کام یہ ہے اگر رزق کھا رہے ہو اللہ رسول کے نام سے مل رہا ہے تمہیں، تو پھر قرآن پڑھاؤ، پھر حدیث پڑھاؤ، پھر مسجدوں کو آباد کرو۔ دیکھا نہیں بد عقیدہ لوگوں کے مدارس میں ہمارے بچے کتنے پھنسے ہوئے ہیں ہمارے، اور پھنسے ہوئے ان کے مدارس میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب سے ہمارے علماء نے پڑھانا چھوڑ دیا ہے اور ہمارے بچے غیروں کے ہاتھ چڑھ رہے ہیں اور بد عقیدگی سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے، بزرگوں کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، اولیاء کاملین کی سیرت اور ہمارے آقا علیہ السلام کی محبتوں اور اہل بیت اور صحابہ کی محبتوں کو دینے کے لیے ہم نے یہ ادارہ قائم کیا، اور انتظامیہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب کرے، اہل محلہ کو، اور مجھے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ایک دن آئے گا تو اللہ اسے مرکز بنا دے گا، اور آپ دعا فرمائیں اللہ اس مسجد کو مرکز علم و عرفان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔